اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارا جو اصول الشاشی جو کہ اصول فقہ کی کتاب ہے اس کے اسباق بیان کیے جا رہے تھے، اور پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو خاص کی تعریف اور اس کے حکم پر ایک مثال بیان کر دی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز خاص کے حکم پر دوسری مثال پیش کی جائے گی۔ تو مصنف نے اس حوالے سے جو دوسری مثال پیش کی ہے خاص کے حکم کی، وہ قرآن پاک کی آیت ہے، قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، تحقیق ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مقرر کیا شوہروں پر ان کی ازواج کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ یہ آیت کریمہ احناف کے نزدیک حق مہر کی کم سے کم مقدار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ احناف کے نزدیک اس مقام پر جو فرضنا کا لفظ ہے وہ قدرنا کے معنی میں ہے، اور قدرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مقررہ مقدار۔ تو احناف کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار مقرر ہے۔ اب وہ کتنی ہے وہ اس آیت کریمہ میں بیان نہیں کی گئی، لیکن فرضنا کا لفظ قدرنا کے معنی میں ہے، اور قدرنا کا مطلب ہے مقرر کرنا۔ تو اس آیت سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ حق مہر کی کچھ نہ کچھ مقدار متعین ہے، مقرر ہے۔ اب وہ کتنی ہے اس بارے میں یہ آیت واضح طور پر دلالت نہیں کر رہی۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن کے وہ حکم جو آیت سے تو ثابت ہوں، لیکن ان کی ادائیگی کس طرح کی جانی ہے، اس حوالے سے وہ واضح طور پر ان کی طرف سے قرآن میں ان کی رہنمائی نشاندہی نہ کی جائے تو ایسی تمام آیات مجمل قرار پاتی ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کس طرح کرنی ہے یہ حکم قرآن میں براہ راست بیان نہیں کیا گیا، تو اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے اسی طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح آتوا الزکوٰۃ، اللہ نے ارشاد فرمایا تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب وہ مقدار کتنی ہے یہ مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو کہ ہمارے ہاں 2.5% رائج ہے۔ تو یہاں بھی آیت کے اندر مہر کا حکم مطلقاً ذکر کیا گیا ہے، تو یہ آیت ہو گئی مجمل۔ اب مجمل کو وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وضاحت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بن گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم کوئی بھی مہر نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آیت میں جو فرضنا جو قدرنا کے معنی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حق مہر کی کم سے کم مقدار وہ 10 درہم بنے گی، کیونکہ آیت مجمل تھی اور اس کی جو وضاحت کر دی وہ حدیث پاک نے کر دی، تو اس کے اندر جو ابہام تھا وہ ابہام اٹھ گیا۔ اب معلوم ہوا کم سے کم مہر کی جو مقدار ہے وہ 10 درہم ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عورتوں کے حق مہر کے متعلق نازل نہیں ہوئی، بلکہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اصل میں لونڈیوں کے نفقے کے بارے میں لازم ہوئی ہے۔ پہلے دور میں لونڈیاں ہوتی تھیں اور لونڈیوں کے باقاعدہ شریعت اسلامیہ نے کچھ حقوق بیان کیے تھے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ آیت لونڈیوں کے نفقے یعنی اس کو جو خرچہ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر حق مہر کی مقدار کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک تجارت جو ہوتی ہے وہ ایک عقود مالی ہے، یعنی مالی ایک عقد ہوتی ہے، جب آپ تجارت کرتے ہیں چیز لیتے ہیں دیتے ہیں تو اس کو بیع کہتے ہیں، اور بیع ایک عقد مالی ہے۔ اور عقد مالی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے بائع خریدنے والا
اور ثمن یعنی مشتری جو ہے بائے جو ہے بیچنے والا اور مشتری خریدنے والا، یہ باہمی طور پر جس چیز پر رضامند ہو جائے، یعنی جس قیمت پر یہ دونوں راضی ہو جائے، وہی اس چیز کی قیمت قرار پاتی ہے۔ تو لہذا اس میں جب دونوں فریقین یعنی بائے بیچنے والا اور مشتری خریدنے والا یہ جب ایک رقم پر متفق ہو گئے تو وہ اس چیز کی قیمت قرار پاتی ہے۔ تو نکاح بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایک عقد مالی ہے، لہذا دیگر عقود مالیہ پر قیاس کرتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں اگر میاں اور بیوی یہ باہمی طور پر جس بھی حق مہر پر راضی ہو جائے وہی اس عورت کا حق مہر قرار پائے گا، چاہے وہ 10 درہم سے کم ہو، 10 درہم سے زیادہ ہو یا جتنی بھی مقدار ہو۔ تو امام شافعی نے آیت میں جو مہر تھا اس کو قیاس کیا عقود مالیہ پر، اور عقود مالیہ کے اندر بائع اور مشتری کی رضامندی پر جو چیز کی قیمت ٹھہرتی ہے۔ اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس مقام پر جو مہر ہوگا وہ لڑکے اور لڑکی کی باہمی رضامندی سے طے پائے گا، اب جو مقرر کر دے وہی اس کا مہر قرار پائے گا۔ احناف کے نزدیک یہاں ضابطہ یہ ہے کہ آپ کا بیان کردہ جو اصول ہے وہ قرآن پاک کے خاص کے مقابلے میں ٹکرا رہا ہے۔ آپ نے اس کو عقود مالیہ پر قیاس کیا جو کہ قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور اگر اس پر اس کو مان لیا جائے تو قرآن پاک کے خاص کے حکم میں تبدیلی لازم آئے گی، اور خبر واحد یا قیاس کے ذریعے قرآن پاک کے حکم مطلق کو مقید کرنا یا اس میں تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے چونکہ آپ کا بیان کردہ اصول قرآن پاک کے خاص سے ٹکرا رہا ہے، لہٰذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ تو دونوں طرف کے موقف تھے، اب اس اختلاف کا ثمرہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں، امام شافعی کے نزدیک چونکہ نکاح ایک عقد مالی ہے، لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کرنا، اس سے جس طرح انسان خرید و فروخت کرتا ہے اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان نوافل ادا کرے، یعنی نوافل پڑھنا یقیناً خرید و فروخت کرنے سے بہتر ہے۔ تو اسی طرح چونکہ آپ کے نزدیک نکاح ایک عقد مالی ہے، لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان نوافل میں اپنی زندگی بسر کرے، تو ان کے نزدیک نفل افضل ہے نکاح سے۔ اسی طرح جس طرح بیع کو باہمی رضامندی سے توڑ دینا جائز ہوتا ہے جس کو اکالہ کہتے ہیں، اسی طرح امام شافعی کہتے ہیں اگر میاں اور بیوی باہمی رضامندی سے نکاح کے رشتے کو ختم کرنا چاہے تو یہ ان کے لیے مباح ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو قیاس کیا بیع پر۔ تو جس طرح بیع کو توڑنا جائز اسی طرح نکاح کو توڑنا بھی جائز، لہذا ان کے نزدیک 1 طلاق دینا، 2 طلاقیں دینا، ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا، ایک جملے سے 3 طلاقیں دینا، ایک ساتھ دینا یا متفرق طور پر دینا، یہ ساری کی ساری صورتیں جائز ہیں کیونکہ یہ ایک عقد مالی ہے۔ تو احناف اسی طرح عورت خلا لے کر اپنی جان چھڑا سکتی ہے، یہ امام شافعی کا موقف ہے، لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک نکاح کرنا یہ نفل پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے شادی کی تو اس نے اپنا نصف ایمان مکمل کر لیا، اب اس کو چاہیے کہ اپنے بقیہ نصف ایمان سے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ تو احناف کے نزدیک نکاح کرنا یہ نفل پڑھنے سے افضل ہوگا، کیونکہ نکاح کے اندر انسان کے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے معاملات اور مصلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔
نکاح کے ذریعے دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسے انسان کو عزت کی، وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی چونکہ وہ ایک سنت پر عمل کیا ہے اس شخص نے، اس لیے آخرت میں بھی اس کے درجات بہت زیادہ بلند ہوں گے۔ ہمارے نزدیک چونکہ نکاح ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا اس کو بلا وجہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی امر مجبوری کی وجہ سے طلاق دینی بھی پڑے تو ایک انسان طلاق دے دے، اور بہت زیادہ مجبوری ہو تو پھر 2 طلاقیں دے، 3 طلاقوں کی طرف وہ ہرگز نہ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے، تو ہمارے نزدیک بلا ضرورت عورت کو طلاق دینا جائز نہیں ہوگا۔ ایک آخری بات اس مقام پر جو سمجھنے والی ہے کہ جو خلا ہے، احناف کے نزدیک اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ طلاق بائن وہ طلاق ہوتی ہے جو کنایہ الفاظ سے دی جاتی ہے، اور کنایہ الفاظ وہ والے الفاظ ہوتے ہیں جو طلاق اور اس کے علاوہ دیگر معنوں میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک خلا سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک خلا سے فسخ نکاح ہوتا ہے۔ فسخ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے بغیر طلاق کے میاں بیوی کے درمیان رشتے کو ختم کر دینا، یہ فسخ نکاح ہوتا ہے۔ تو احناف کے نزدیک خلا، اس سے طلاق بائن واقع ہوگی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک خلا سے جو فسخ نکاح ہوگا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے۔ اب ہم کتاب سے عبارت پڑھتے ہیں، اور جو ہم نے مفہوم بیان کیا وہ انشاءاللہ اگر آپ اچھے طریقے سے سنیں گے تو آپ کو سارے کا سارا سمجھ آ جائے گا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، کہتے ہیں اسی طرح خاص کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں ہے، قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، تحقیق ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مقرر کیا مردوں پر ان کی عورتوں کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں خاص فی تقدیر الشرعی، اس آیت میں فرضنا کا لفظ خاص ہے شریعت کی جانب سے مہر کی مقدار کی تعیین کے بارے میں۔ یعنی احناف کا وہی موقف کہ حق مہر کی ایک مقدار ضرور متعین ہے، فلا یترک العمل بہ، تو عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا، بے اعتباری قیاس کرتے ہوئے انہ عقد مالی، کہ یہ ایک عقد مالی ہے۔ تو جیسا کہ امام شافعی کا مذہب یہاں ذکر کریں کہ امام شافعی کے نزدیک نکاح جو ہے وہ عقد مالی ہے، فیعتبر بالعقود المالیہ، تو اس نکاح کا دیگر عقود مالیہ پر قیاس کیا جائے گا، اور اس میں جس طرح بائع اور مشتری ایک معین عدد پر، معین قیمت پر رضامند ہو جاتے ہیں، وہ اس چیز کی قیمت بن جاتی ہے، اسی طرح میاں اور بیوی جس حق مہر پر راضی ہو گئے وہی حق مہر بن جائے گا، یہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَالِ فِي مَوْكُولًا إِلَىٰ رَأْيِ زَوْجَيْنِ، تو ہو مال کا مقرر کرنا اس میں زوجین کی رائے کے سپرد کرنے پر، کما ذکرہ الشافعی، جیسا کہ امام شافعی نے اس سے مراد لیا، تو اس پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ امام شافعی کے اس قیاس پر عمل کرنے کی وجہ سے قرآن پاک کے خاص میں تبدیلی لازم آئے گی، اور قرآن پاک کے خاص میں تبدیلی کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ اب وہ اس مقام پر جو مثال وفر علی ھذا ان التخلی لنفل العبادۃ افضل من اشتغال بالنکاح، اب وہ یہاں یہی وہ معاملہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک نفل کے لیے یہ امام شافعی کے نزدیک نفل کے لیے تنہائی اختیار کرنا یہ افضل ہے نکاح میں مشغول ہونے سے، امام شافعی کا مذہب ہے، ہمارے نزدیک نکاح افضل ہے۔ اسی طرح
وَأَبَاحَ إِبْطَالَهُ بِالطَّلَاقِ كَيْفَ مَا شَاءَ الزَّوْجُ مِنْ جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ وَأَبَاحَ إِرْسَالَ ثَلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ اسی طرح امام شافعی کے نزدیک یہ بات بھی مباح ہے کہ عورت مرد جس طرح چاہے نکاح کو طلاق کے ذریعے باطل کر دے، چاہے وہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے یا پھر متفرق طور پر یا ایک ہی جملے سے 3 طلاقیں دے دے، تو یہ امام شافعی کے نزدیک جائز ہے اور احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں جعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلا، امام شافعی نے نکاح کو خلا کے ذریعے قابل فسخ بنایا ہے، یعنی ان کے نزدیک خلا سے نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا، احناف کے نزدیک خلا سے طلاق بائن واقع ہوگی۔ تو یہ خاص کے حکم پر دوسری مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسباق کو اور ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔